اہدنا الصراط المستقیم بندہ مومن کی زبان سے کہا گیا کہ اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہاں دعا جو ہے یہ سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور یوں عرض کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی جو سیدھا راستہ ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو تیرے سچے بندوں کا راستہ ہے، پروردگار تو ہم کو اس راستے پر چلا۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا صراط مستقیم سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی چلے، جیسا قرآن پاک کی آگے والی آیت میں آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہی راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں نا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے اچھے ساتھی ہیں، ان کا قرب اور ان کا ساتھ جو ہے حاصل کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت میں گمراہیت نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو، لوگ آپس میں اختلاف سے مراد کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اختلاف سے مراد یہ ہے کہ شرعی اختلاف لوگوں میں پڑ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو بڑا گروہ ہے مسلمانوں کا تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، اور میری امت حضور فرماتے ہیں کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو ناجی فرقہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو ناجی ہوگی، جنت میں جانے والی ہوگی؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اگر وہ اس طریقے پر چلنے والا ہوگا تو پھر وہ جنتی ہوگا، وہ فلاح پانے والا ہوگا، وہ ناجی فرقہ ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اس سے ہمیں کافی ساری معلومات اور نکات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ہمیں ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ نے کتنی چیزیں بطور نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، انسان ان میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور، اور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے یہ کتابیں ہدایت تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور کی تعلیمات جو ہے وہ انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان اگر حضور کی تعلیمات پر چلتا ہے تو گمراہ نہیں ہو سکتا، جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے آپ کو، اگرچہ ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن پھر بھی اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی دعا جو ہے ہمیں اکثر مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک راستہ ہی درست نہیں ہے، وہ ہمیں منزل تک کیسے لے جائے گا؟ پہلے اپنے راستے کا انتخاب جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی بندہ مومن جب اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب القدر کے اندر بھی بیان فرمایا کہ بے شک دل جو ہے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ تو انگلیوں سے پاک ہے، لیکن جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی جس طرح قرآن میں یدن کا لفظ استعمال ہوا، وجہن کا استعمال ہوا، تو اب یہ اس کی شیان شان ہے، وہ ان ساری چیزوں سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان سے پاک ہے، لیکن اس کی شیان شان حضور نے بیان کیا کہ اس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور حضور یہ کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، نماز پڑھ کے فوراً جو ہے بھاگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ دعا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر راضی ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اب اسے رب کی رضا حاصل ہو گئی، تو اب اپنے رب سے مانگ لے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے،
اور سرکار کی ذات پہ درود پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، درمیان میں بھی درود پڑھنا چاہیے، آخر میں بھی درود پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔